کیونکہ 3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے، توجہ، 3 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہے وہ آسان ہے، لیکن ایک بار زندگی میں اگر جان بوجھ کے کسی کی شرمگاہ دیکھ لیا، کسی کو دکھا دی، تو وہ عذاب اتنا بڑا ہے کہ 3 بار موت کی تکلیف تو سہی جا سکتی ہے، مگر ایک بار کسی کو ننگا دیکھنے پہ جو عذاب ملے گا یا خود ننگا ہونے پہ جو عذاب ملے گا وہ تکلیف نہیں سہی جا سکتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت سلمان فارسی کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پر یہ عذاب ہے، تو جو راتوں کو زنا دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ اور یہی زنا کی فلمیں میری قوم کے جوانوں کی جوانی کو آگ لگا رہی ہے۔ 16 سال اور 17 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ کچھ کر لیتے ہیں جو 35-40 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی کرنے کا تصور نہیں تھا۔ آج جوانیاں لٹ رہی ہے، جوانیاں برباد ہو رہی ہے۔ آج شریف ماں باپ سکون سے نہیں سو پا رہے، ہر ماں باپ کی تڑپ ہے یہ، میرا بچہ کہاں ہوگا، میری بچی کہاں ہوگی۔ اور جو ماں باپ سکون سے سو رہے ہیں کہ میرا بچہ تو بگڑ ہی نہیں سکتا، ان کو یہ بات کا احساس نہیں کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو کون سی کھیت کی مولی ہے، آپ کہاں ہو؟ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کے دور میں یہ فلمیں تو نہیں تھی، یہ آوارگی تو نہیں تھی، یہ گندی تو چیزیں تو نہیں تھی، پھر بھی نبی کا بیٹا کیوں بگڑا پتا ہے؟ نبی کا بیٹا، نبی کے قوم کے اندر کچھ بگڑے ہوئے لوگ تھے، صرف ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے وہ بگڑ گیا، نبی کا باغی ہو گیا۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، اور پھر کا اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیں، جو ماں باپ سکون سے اس کی سانس لے رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر انہوں نے کون سی مے پی ہے اور کون سی گارنٹی لائی ہے۔ اللہ اکبر۔ الیاذ باللہ۔ ارے جب حضرت سعد ابن ابی وقاص، جنتی صحابی کا بیٹا سعد ابن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ میں شامل سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا بگڑ گیا، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بیٹا بگڑ گیا، اندازہ فرمائیں کیسے مقدس لوگوں کی اولادیں بگڑی۔ ہم لوگ سکون سے، اس دور میں تو لوگ اتنے گناہ کے معاملے کے اندر ترقی یافتہ تو نہیں تھی، اس دور تو یہ تو صحبتیں تھی، گندگی۔ آج کیا ہے؟ میں ان لوگوں کو جو بگڑے ہوئے ان کو کم مجرم نہیں بتا رہا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ وہ اس وقت لوگ زنا کر سکتے تھے، زنا دیکھنے کا مزاج تو نہ تھا۔ آج کتنی گندی فلمیں ہیں، اور یہ گندی فلمیں کتنے گناہوں کی طرف لے جا رہی ہیں۔ ایک گناہ تو یہ ہے کہ نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے، بعد میں شادی کے قابل نہیں رہ جاتے، پاگل بھی ہو جاتے ہیں، پھانسی بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ جب جوانی کو ہاتھوں سے ضائع کریں، اپنے ہاتھوں سے مشت زنی کریں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہاتھوں سے جوانی کو ضائع کریں گے، قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، حمل سے، اور ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانیوں کو ضائع کیا۔ بہت حیاتی ہے، لیکن کریں کیا؟ جس وقت کسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور سرمایہ جل رہا ہو تو انسان آواز کی خوبصورتی دیکھے گا یا چیخ کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے؟ اس وقت اس میں چیخ نہیں ہے۔ ایک گھر جلے تو انسان چیختا ہے، یہاں تو پورا معاشرہ جل رہا ہے، قوم کا ہر جوان جل رہا ہے۔ وہ جوان جس کو ڈاکٹر اقبال نے کبھی عقاب کہا تھا، وہ جوان جسے قوم کا سرمایہ کہا، وہ جوان، ہاں وہ میری قوم کا جوان تھا، وہ میری قوم کا جوان تھا، مسلمانوں کا جوان جس نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی۔ وہ حوصلہ تھا تمہارے اندر، پاپ اور جرائم میں ڈوب کر کے بزدل بننے والے جوانوں، اللہ کرے میری آواز صرف رائچور تک محدود نہ رہتے ہوئے شرق غرب کے ہر جوان کے کان تک پہنچے۔ او بزدلوں، سائنس سے ڈرنے والوں، موت کے نام سے گھبرانے والوں، پاپی ہوئے، مجرم ہوئے، جرائم پیشہ ہوئے، اس لیے تم بزدل ہو گئے۔ تم ہی تھے، تم نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، اور جب جلتی ہوئی کشتیوں کے بارے میں امیر قافلہ سے پوچھا گیا تھا